ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہے ڈاکٹر سید اسداللہ ارسلان صاحب، DPT ہیں کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی سے اور PhD فیلو ہیں تہران یونیورسٹی سے، اور ان کا آج کا موضوع رہے گا جسم میں لگاتار تھکاوٹ۔ دیکھتے ہیں اس کی وجوہات اور اس کا علاج کیا ہے، اور ہم چلیں گے سکینہ کی طرف۔ جی سکینہ۔ بہت بہت شکریہ رواب، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، جن ناظرین نے ہمارا پروگرام ابھی جوائن کیا ہے اور جو ناظرین ساتھ دے رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی اورینٹڈ دنیا میں جہاں پہ ہمارا ہر کام ٹیکنالوجی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جہاں پہ ہم فاسٹ فوڈ پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں، ہماری جو بہت ہی کامن بیماری جو چل رہی ہے آج کل وہ تھکاوٹ ہے، جبکہ ہمارا ہر کام جلدی جلدی ہو جاتا ہے لیکن ہمیں بہت جلدی جلدی تھکان بھی ہوتی ہے۔ اسی موضوع پہ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں۔ بہت شکریہ جی، آپ لوگوں کو بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پر آپ آئے ہیں۔ جی شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اسپیسیفک ٹاپک اپنے موضوع کے بارے میں پوچھوں، میں یہ پوچھوں گی کہ ہم لوگ یہ تو پتا ہے کہ ہمیں تھکان ہو جاتی ہے، ہم بہت کام کرتے ہیں ہمیں تھکان ہو جاتی ہے، لوگوں کو یہ اس کے بارے میں پتا ہے، لیکن جب ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے تو اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا فزیولوجیکل چینجز، کیا فزیکل چینجز اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں جب ہمیں تھکن ہو رہی ہوتی ہے؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ دیکھیں، کوئی بھی کام ہے اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی مشین ہے، اس کو بھی چلانے کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی انرجی سورس کی ضرورت ہوتی ہے جی۔ ہمارا جو انسانی جسم ہے یہ بھی اسی طرح ہے، ہمیں جو ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو ہے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ انرجی توانائی جو ہے ہمیں وہ ATP کی صورت میں ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہاں پہ میٹابولزم کا عمل ہوتا ہے، توڑ پھوڑ کا عمل، پھر اس کے جو ہے وہ ذرات خون میں جاتے ہیں اور اس سے جو ہے ہم کام کرتے ہیں۔ اب تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے کہ جب یہ انرجی کے جو ریسورسز ہیں یہ جسم کو نہ مل رہے ہوں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم پٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنا کام کر لیں کہ پھر اب اس کو جو ہے ایک طرح کی ریفریشمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ کام کرتے ہیں تو پھر انہیں ایک وقت چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ پھر سے جو ہے وہ تر و تازگی میں آئیں اور پھر سے اپنے جو سارے کام جو ہے وہ کر سکیں۔ اب یہ پھر جو مالیکولر لیول پہ جو ہے یہ تھکاوٹ میکینیکل بھی ہو سکتی ہے اور نیورولوجیکل بھی ہو سکتی ہے، جس میں جو میکینیکل ہم بات کریں کہ جب ہمارے جو پٹھے ہیں اس کو بہت ہی نچلی سطح پہ جائیں تو ان کے اندر جو ہے وہ جو سارے کام کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے اعضاء، تو وہاں پہ ان کو ATP کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ ATP ہوگی تو وہ پٹھوں کو جو ہے اس کے جو فائبرز ہوتے ہیں اس کو آگے پیچھے لے جانے کا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں ATP وہاں پہ ہوگی تو وہ پھر جو ہے انجام نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انرجی کے ریسورس جو ہیں ATP مہیا ہوتی ہے، لیکن اوپر سے جو ہمارا نروس سسٹم ہے وہاں سے پیغامات جو آ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ جس طرح مثلا اس کا جو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے بہت اثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی فرد گھر میں ہے، اس کو ٹیلی فون آتا ہے، یعنی کام کاج کر کے وہ تھکا ہوا گھر میں آتا ہے تو وہ اس کو ٹیلی فون آتا ہے کسی کا کہ ہم نے کہیں جانا ہے یا کوئی کام ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی تھکاوٹ ہے، بالکل جو ہے اس وقت اس کا بالکل ہلنے کا جو ہے وہ دل نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ اس کو ایک دوسرا ٹیلی فون آتا ہے، اس وقت اس کام میں جو اس وقت اس کو کام کہا جاتا ہے اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایموشنلی وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے، یعنی نیورولوجیکلی جو ہے اس کا نروس سسٹم اس وقت اس چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اس ٹائم وہ تھکاوٹ جو ہے محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے تھکاوٹ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، نروس سسٹم کی ہوتی ہے اور میکینیکل ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارا جو ایموشنل جو چیزیں ہیں اس کے لیے اس کو تیار ہونا وہ ضروری ہوتا ہے۔ جی